إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. انتہائی قابل قدر معزز مکرم حاضرین جمعہ، اللہ رب العالمین کا تمام لوگوں پر اتنا احسان اور کرم ہے کہ ایک انسان اگر اللہ رب العالمین کی نعمتوں پر شکریہ ادا کرنا چاہے تو اللہ رب العالمین کی نعمتوں پر شکریہ ادا کرنا اس کے لیے ممکن نہیں ہوگا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو شمار نہیں کر سکتے۔ معزز حاضرین، علماء نے شریعت کے اہم مقاصد کو بیان کرتے ہوئے ذکر کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے جو شریعت نازل کی ہے، اگر تمام نصوص کا استقراء کیا جائے، قرآن کریم کی تمام آیتوں کو ایک طرف سے بغور پڑھا جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام احادیث کو کھنگالا جائے، تو خلاصہ یہ نکلے گا کہ اللہ رب العالمین نے جو شریعت ہمارے لیے نازل کی ہے وہ اہم 5 بنیادی چیزوں کی حفاظت کے اوپر دلالت کرتی ہے۔ پہلی چیز ہے دین کی حفاظت، دوسری چیز ہے عقل کی حفاظت، تیسری چیز ہے نسل اور نسب کی حفاظت، اسی طرح مال کی حفاظت اور جان کی حفاظت۔ یہ 5 چیزیں ہیں جن کی حفاظت کے لیے یہ شریعت اللہ رب العالمین نے نازل کی ہے۔ ان میں سے ایک اہم نقطہ مال کی حفاظت کے اوپر آج کی اس خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے 2-4 باتیں رکھنی ہے۔ اللہ رب العالمین کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے کہ زندگی گزارنے کے لیے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے اللہ رب العالمین نے وافر مقدار میں ہمیں عطا کیا ہے۔ بغیر مال کے ایک انسان زندگی نہیں گزار سکتا، تو اس مال کی حفاظت ضروری ہے۔ اگر
بندہ اس کی حفاظت کرے, اللہ رب العالمین کا اس پر شکریہ ادا کرے, شریعت کے مطابق مال حاصل کرے اور خرچ کرے, تو اللہ رب العالمین مزید اسے عطا کرے گا. لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. یہ اللہ رب العالمین کا عام اصول ہے کہ اگر تم نعمتوں پر شکریہ ادا کرو گے, مزید نعمتیں میں تمہیں عطا کروں گا, لیکن اگر تم نے ناشکری کی تو میرا عذاب بڑا دردناک ہے. وہ عذاب دنیاوی عذاب بھی ہو سکتا ہے, دنیا کے اندر بھی اللہ رب العالمین تمہیں عذاب سے دو چار کر سکتا ہے, اور آخرت کے اندر بھی اللہ رب العالمین تمہیں عذاب سے دو چار کر سکتا ہے. تو اللہ کی نعمتوں پر شکریہ ادا کرنا جہاں ایک انسان کے لیے دنیاوی طور پر بھی انتہائی مفید ہے, نعمت کی بقا کا ضامن ہے, اسی طرح آخرت کے عذاب سے بچنے کا بھی ایک بہت بڑا راستہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو نعمتیں دی ہے ان نعمتوں کی حفاظت کریں, حاصل اس طرح کریں جس طرح اللہ نے حکم دیا ہے, خرچ اس طرح کریں جس طرح اللہ نے حکم دیا. جو بنیادی ضروریات انسان کی ہوتی ہے اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے, ان میں سے اگر علل اطلاق کہا جائے تو 3 ضرورتیں سب سے اہم ہیں. ایک نمبر پر ہوا, دوسرے نمبر پر پانی, اور تیسرے نمبر پر روشنی. اور اللہ رب العالمین نے یہ نعمتیں عموماً ہر مخلوق کو فری میں عطا کیے, وافر مقدار میں عطا کیا ہے, اور عموماً یہ نعمتیں حاصل کرنے کے لیے کسی کو کوئی پیسہ خرچ نہیں کرنا پڑتا یا محنت بھی بہت زیادہ نہیں کرنی پڑتی. جن میں سے سب سے اہم چیز ہوا ہے, اس کے بغیر زندگی کا تصور نہیں کیا جا سکتا. اس کے بعد پانی ہے, اس کے بغیر بھی زندگی کا تصور نہیں ہو سکتا. اللہ رب العالمین نے جب عبادت کا حکم دیا, یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم. اللہ رب العالمین نے عبادت کا حکم دینے کے ساتھ ساتھ سبب بیان کیا, کیونکہ وہی رب ہے جو تمہیں ہر طرح کی نعمتیں عطا کرتا ہے. تمہارے لیے زمین تیار کی, اللہ رب العالمین نے تمہیں پانی عطا کیا. خصوصی طور پر آپ پائیں گے پورے قرآن کا ایک طرف سے آپ مطالعہ کریں, جگہ جگہ پر اللہ رب العالمین نے اس پانی کی نعمت کا تذکرہ کیا. یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کے بغیر زندگی کا تصور نہیں ہو سکتا. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. ہر زندہ چیز کا تعلق پانی سے ہے. ہر چیز کو ہم نے, جو زندگی جس کے اندر رکھی ہے, اسے کہاں سے پیدا کیا؟ ہم نے اسے پانی سے پیدا کیا. بغیر پانی کے نہ یہ زمین زندہ رہ سکتی ہے, نہ ہمیں غذا مل سکتی ہے, نہ پیڑ پودے زندہ رہ سکتے ہیں, نہ ہمیں غذا, نہ کھانا پینا, اور نہ کوئی چیز مل سکتی ہے. اگر پانی ختم ہو جائے کون سی زندگی ختم ہو جاتی ہے. ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے اہل و عیال کو مکہ کی اس بے آب و گیا سرزمین میں چھوڑا, انہیں سب سے زیادہ ضرورت کس چیز کی پڑی؟ پانی کی پڑی. وہاں پانی کا کوئی انتظام نہیں تھا, لیکن اللہ رب العالمین نے اپنی رحمت سے وہاں پر پانی کا ایسا انتظام کیا کہ آج تک زمزم کے نام سے وہ پانی موجود ہے, اور پوری دنیا اس سے فائدہ اٹھا رہی ہے. پانی کے بغیر زندگی کا تصور نہیں ہے. ایک مشہور جملہ ہے, جل ہی جیون ہے. جل کے بغیر, پانی کے بغیر زندگی بچ نہیں سکتی. یہ ہمارا جو جسم ہے, اطباء کہتے ہیں کہ اس کے 3 حصے میں سے 2 حصہ پانی. 3 حصے میں سے جسم کا 2 حصہ پانی پر ٹکا ہوا. آپ دیکھیں گے کہ وہ یہ شخص اگر بیمار پڑ جائے, اسے ایمرجنسی میں اسپتال میں داخل کرنا پڑے, تو ڈاکٹر سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ پانی چڑھاتے ہیں اس میں سے جسم میں, کیونکہ پانی اگر جسم سے نکل جائے, کم ہو جائے, تو اسے زندہ نہیں رکھا جا سکتا, فوراً اس کی وفات ہو جائے گی. اس دنیا کے اندر اکثر و بیشتر حصہ کیا ہے؟ پانی ہے.
ماہرین کہتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے جو سسٹم بنایا ہے، یہ دنیا تیار کی ہے، اس کا 1/3 حصہ بس خشکی ہے کہ مکمل پانی ہی پانی ہے. اور بعض لوگ کہتے نہیں، اس سے زیادہ 1/4 حصہ بس خشکی ہے اور باقی 3 حصہ صرف پانی ہے. یہ اتنا حصہ پانی کا ہونے کے باوجود بھی عام انسانوں کی رسائی اس پانی تک نہیں ہے، یا اس سے فائدہ اٹھانا انسانوں کے لیے ممکن نہیں ہے. اس میں سے جو پانی موجود ہے، کہتے ہیں کہ 97% یا اس سے بھی زیادہ 97.5 یہ کھارا پانی ہے، سمندر کا پانی ہے. اسے آپ استعمال نہیں کر سکتے جب تک کہ اسے فلٹر نہ کریں. باقی کتنا بچا؟ 2.5% یا 3%. یہ حصہ میٹھا پانی ہے، اور اس میٹھے پانی کا اکثر و بیشتر حصہ، بلکہ کہتے ہیں کہ 1-2% ہی انسانوں کی رسائی تک ہے، اور باقی پورا کا پورا یا تو زمین کے نیچے ہے جہاں انسان آسانی سے حاصل نہیں کر سکتا، یا پہاڑوں کے ٹیلے پر ہے برف کی شکل میں جسے انسان آسانی سے حاصل نہیں کر سکتا. اور یہ جو معمولی حصہ فیصد اگر نکالیں تو انتہائی معمولی، یہ حصہ مخلوق کے لیے کافی. اللہ رب العالمین نے خود قرآن کریم کے اندر اعلان کیا ہے کہ ہم نے انسانوں کی ضرورت کے لیے، مخلوق کی ضرورت کے لیے جتنی ضرورت جو سے تھی اتنا اسے عطا کیا ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ. ہر چیز کا خزانہ ہمارے پاس موجود ہے، اور اس خزانے میں سے ہم مخلوق کے لیے کتنا اتارتے ہیں؟ جتنی اسے ضرورت ہوتی ہے. تو اللہ رب العالمین نے جتنے پانی کی ہم مخلوق کو ضرورت وافر مقدار میں ہمیں وہ پانی عطا کیا ہے. لیکن اس کے باوجود آج ہماری حالت کیا ہے؟ اپنی آنکھوں سے اس کا ہم مشاہدہ کر رہے ہیں کہ پانی ہمیں ضرورت کے بقدر مل نہیں رہا. ابھی یہ گرمی کا موسم شروع ہی ہوا ہے. طلبہ اساتذہ جانتے ہیں روزانہ جامعہ کے اندر کئی ٹینکر آتا ہے، اور پانی کی سپلائی ٹینکر سے ہو رہی ہے. اگر ایک دن ٹینکر نہ آئے تو ہمیں پانی نہیں ملے. شہر کے اندر بھی بہت سارے گھروں کے اندر یہی حالت ہے. ابھی گرمی کا موسم شروع ہی ہو رہا، ہمارے ہی ہندوستان کے بہت سارے علاقوں میں پانی مہیا نہیں ہے. کئی میل تک انہیں چلنا پڑتا ہے، لائن لگانی پڑتی ہے، اور پھر ایک بالٹی پانی اسے ملتا ہے، وہ بھی صاف پانی نہیں. لیکن اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے کہ ہماری حالت ابھی بھی اس طرح نہیں ہوئی ہے. آسانی کے ساتھ ہمیں پانی مل رہا ہے، ہمیں اس کے لیے بہت زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی. ٹوٹی جیسے ہم نے کھولا، فوراً اپنے روم کے اندر ہمیں پانی مل گیا. عموماً انسان کو اگر کوئی نعمت بغیر کسی محنت کے مل جاتی ہے تو اسے قدر نہیں ہوتی. لیکن اس نعمت کو حاصل کرنے کے لیے اگر اسے بڑی قربانیاں دینی پڑے تو پھر ایک قطرے کی وہ حفاظت کرتا. اس مال کی حفاظت بہت ضروری ہے، اور اس میں سے سب سے اہم یہ پانی کی نعمت ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بیان کیا ہے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ. ہم نے آسمان سے یہ پانی نازل کیا اور اسے زمین کے اندر اسٹور کر دیا. اور پھر آگے اللہ رب العالمین نے تنبیہ بھی کی ہے وَإِنَّ عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ. سن لو کہ جس طرح آسانی کے ساتھ ہم نے تمہیں پانی مہیا کر دیا ہے نا، اس پانی کو ختم کرنے پر بھی ہم قادر ہیں. جس طرح ہم نے تمہیں دیا ہے اسی طرح ہم تم سے چھین بھی سکتے. اب سورہ واقعہ پڑھیں، اللہ رب العالمین نے کیا بیان کیا ہے؟ أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ أَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ. اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ یہ پانی جو تم پیتے ہو اس بادل سے تم نے خود برسایا ہے یا ہم برسا رہے ہیں؟ آگے اللہ رب العالمین نے کیا لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا. اگر ہم چاہیں تو اسے کڑوا زہر بنا دے، تمہارے پینے کے لائق نہ رہے، تم ایک قطرہ پانی کے لیے ترس جاؤ. لیکن یہ اللہ کی رحمت ہے
کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس طرح کی عذاب سے دوچار نہیں کرتا، لیکن بار بار قرآن میں اللہ نے تنبیہ کی ہے کہ اس نعمت کی حفاظت نہیں کرو گے تو ہم تمہیں عذاب سے بھی دوچار کریں گے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو اس پانی کو کڑوا زہر بنا سکتا۔ اب سورۃ الملک کی آخری آیت پڑھے، اللہ رب العالمین نے کیا کہا کہ اگر یہ پانی کا سوتا خشک ہو جائے، اے تمہارے پاس اتنی طاقت کہ تم اس پانی کو زمین سے حاصل کر لو؟ تمہارے پاس یہ طاقت نہیں ہے، تم مجبور ہو۔ یہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ رب العالمین نے بغیر کسی تمہاری محنت کے تمہیں فری میں یہ پانی عطا کیا ہوا۔ لہذا اس نعمت کی اگر تم حفاظت نہیں کرو گے تو اس نعمت کو ہم تم سے چھین ہی سکتے ہیں۔ وَإِنَّ عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، اس نعمت کو ہم تم سے چھیننے پر بالکل قادر ہے۔ اور ابھی ہم نے شروع میں ایک آیت پڑھی تھی، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم نعمتوں پر شکریہ ادا کرو گے مزید میں تمہیں نعمتیں عطا کروں گا، لیکن اگر تم نے ناشکری کی تو میرا عذاب بڑا سخت ہے، بڑا دردناک ہے۔ اب ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں، بلکہ اس سے پہلے اپنے نفس کا جائزہ لیں۔ کیا اس نعمت پر ہم اللہ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں یا قدم قدم پر ناشکری کا مظاہرہ کر رہے ہیں؟ ہر شخص خود اپنے نفس کا جائزہ لے کہ اس پانی کی حفاظت کر رہا یا بے دریغ اسے استعمال کر رہا، اسے برباد کر رہا۔ اگر ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں تو واقعی انتہائی افسوسناک صورتحال ہے۔ ہر شخص پانی کے معاملے میں اس قدر بے پرواہ ہے کہ اس کی مثال کسی دوسری نعمت سے شاید نہ دی جا سکے۔ آپ نے کسی کو دیکھا نہیں ہوگا کہ اپنے پیسے کو ایسے برباد کر رہا، لیکن پانی کو وہ مال نہیں سمجھتا، نعمت نہیں سمجھتا، اس لیے اسے برباد کرنے میں اسے کوئی بھی تکلیف نہیں ہوتی۔ آپ نے آج تک کسی کو پایا کہ دکان میں گیا، کوئی سامان خریدا یا کسی ہوٹل میں کھانا کھایا اور باقی پیسے 500 روپے کا نوٹ دیا اور 400 450 روپے کا بل آیا، چلو باقی روپیہ وہیں پہ چھوڑ کے میز پہ چلا آیا؟ نہیں کرتا کوئی۔ ایک ایک روپیہ واپس لیتا ہے، کیونکہ اسے احساس ہے کہ یہ مال ہے اور اس کی ہمیں ضرورت ہے، اس لیے اسے کوئی بھی شخص برباد نہیں کرتا۔ آپ کسی کو نہیں دیکھے ہوں گے کہ کھلے پیسے اس کے تھے اس لیے روڈ پہ اس نے پھینک دیا، لیکن پانی، اسی ہوٹل میں جا کر کھانا کھایا، اس نے پانی کا بوتل طلب کیا، آدھا بوتل استعمال کیا اور باقی وہیں پہ چھوڑ کے آ گیا۔ یہ پانی نعمت نہیں ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس بوتل کو آپ نے کھول لیا ہے، آپ کے بعد کوئی دوسرا شخص اسے استعمال کرے گا؟ کوئی بھی استعمال نہیں کرے گا، وہ گٹر میں جانے والا ہے، کوڑے دان میں جانے والا ہے۔ پانی کی بربادی کی اگر شکلیں ہم دیکھیں تو ایک دو نہیں، ہزاروں شکلیں آپ کو مل جائے گی پانی کی بربادی کے۔ چاہے وہ وضو کرتے وقت شروع میں ہی ٹوٹی کو مکمل کھول دینا ہے، ایک دم فل اسپیڈ کے ساتھ پانی آئے، اور ایک بار کھول دیا تو بند کم کرے گا وضو ختم ہونے کے بعد، اس سے پہلے بند نہیں کرنا۔ اگر وہی بندہ لوٹے سے پانی لے کر وضو کرتا تو جتنا پانی اس نے نل سے وضو کرنے میں برباد کیا ہے، خود وہی بندہ اس طرح 5 مرتبہ وضو کر سکتا تھا۔ ایک مرتبہ وضو کرتے وقت ہم جتنا پانی استعمال کرتے ہیں اس پانی سے 5 وضو کر سکتے ہیں۔ ایک تو مکمل کھولتے ہیں اور اسے بیچ میں بند نہیں کرتے، ہاتھ دھل رہے ہیں، پیر منہ دھل رہے ہیں، پانی جاری ہے۔ بلکہ بعض لوگ اپنے کسی ساتھی سے گفتگو کر رہے ہیں، وضو کرتے وقت کوئی ساتھی مل گیا، سلام کلام اور بات چیت اس سے شروع، اور پانی ادھر چل رہا ہے، احساس بھی اسے نہیں ہے۔ کبھی کوئی اس پانی کو وضو ختم ہونے کے بعد بھی بند نہیں کرتا، ویسے ہی کھلا چھوڑ کے آ گیا۔ اس سے بھی زیادہ تکلیف کی صورت کیا ہے کہ ایک بندہ تو کھول کے آیا ہے، بہت سارے لوگ وہاں سے گزر رہے ہیں، دیکھ رہے اپنی آنکھوں سے کہ نل چالو ہے، پانی گر رہا ہے، لیکن کسی کو اتنی بھی توفیق نہیں ہوتی کہ جا کر اس نل کو بند کر دے۔ میں اسی ہفتے کی بات کروں تو اسی ہفتے کئی مرتبہ ہو چکا، اسی جامعہ کے اندر دیکھا کہ نل کھلا ہوا، پتہ نہیں کب سے وہ پانی گر رہا، ایک تو ٹینکر سے پانی آ رہا، اوپر سے نل کھلا ہوا ہے، اور مجھے نہیں لگتا کہ میں پہلا بندہ تھا جس نے دیکھا یہ نل کھلا ہوا۔ ایک تو کوئی کھول کر گیا، اوپر سے پتہ نہیں کتنے لوگ گزر چکے ہوں گے، کسی کو توفیق نہیں ہوئی کہ صرف بند کر دے جا کر۔
کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس نعمت کے بارے میں آپ کو پوچھا نہیں جائے گا؟ اللہ رب العالمین کی طرف سے عذاب ہم پر نہیں آئے گا؟ اللہ رب العالمین قادر ہے کہ اس پانی کے لیے آپ کو ترسا دے اور ایک ایک قطرے کے لیے محتاج بنا دے، پھر آپ کو بھی کئی کئی کلومیٹر تک چلنا پڑے اور تب اپنے سروں پر پانی لا کر استعمال کرنا پڑے، تب پتا چلے گا کہ کتنی بڑی نعمت تھی جس کی ہم نے ناقدری کی ہے۔ گھروں کے اندر موٹر چالو کیا جاتا ہے، ٹنکی بھر چکی ہے، پانی گر رہا ہے، کوئی ہوش ہی نہیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پانی جو ہم اپنے موٹر سے استعمال کر رہے ہیں تو یہ اپنا ہمارا پانی ہے، اس کے ہم مالک ہے، کسی کو حق نہیں کہ ہمیں کچھ نصیحت کرے، یہ تو ہمارا پانی ہے نا، تم اپنے پانی کے بارے میں سوچو۔ میرے بھائیو، یہ آپ کا پانی نہیں، یہ پوری امت کا پانی ہے۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو فری میں دیا ہے، آپ نے تھوڑی سی محنت کی اور وہ پانی آپ کو حاصل ہو گیا، اس پر پوری امت کا حق ہے۔ جہاں سے یہ پانی آ رہا ہے اس کے آپ مالک نہیں ہیں، اللہ رب العالمین نے پوری امت کے لیے اس پانی کو رکھا ہے اور آسانی کے ساتھ اپنے موٹر لگا کر اسے حاصل کر لیا اور سمجھ رہے ہیں کہ میں اس کا مالک ہوں، چاہے جس طرح استعمال کرو۔ اللہ رب العالمین کے پاس آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا۔ ماہرین کہتے ہیں کہ ایک انسان کے لیے دنیا میں جو موجود پانی ہے اور جو دنیا میں لوگوں کی تعداد ہے، اس حساب سے ایک انسان کے حصے میں جتنا پانی آنا چاہیے وہ کب کا ہم استعمال کر چکے ہیں۔ اپنے حصے کا پانی ہم میں سے ہر شخص وہ کب کا استعمال کر چکا ہے، جس کی عمر 20 سال 25 سال ہو چکی ہے وہ اپنے حصے کا پانی استعمال کر چکا ہے کب کا۔ اب جو پانی استعمال کر رہا ہے وہ اگلی نسل کا پانی استعمال کر رہا ہے، اپنا پانی استعمال نہیں کر رہا۔ ہم اپنے بچوں کے لیے بہتر مستقبل کے لیے تیاری کرتے ہیں، سوچتے ہیں کہ میری وفات کے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا، انہیں روزگار ملے گا یا نہیں ملے گا، ان کے لیے گھر کا انتظام کرتے ہیں، روزگار کا انتظام کرتے ہیں، نوکری کا انتظام کرتے ہیں، ہمیشہ فکر مند رہتے ہیں کہ میرے بعد ان کا کیا ہوگا۔ لیکن پانی کے بارے میں ہم اپنے اگلے نسل کا پانی استعمال کر رہے ہیں اور اس پر بھی ہمیں احساس نہیں ہے۔ کتنی پیڑھیوں کا پانی ہم استعمال کر چکے اور ان کا حق ہم کھا چکے۔ تو اس بارے میں بیداری لانے کی بہت سخت ضرورت ہے، ہر بندہ اس بارے میں بیدار ہو، ورنہ اللہ رب العالمین کی طرف سے کب عذاب آ جائے کوئی ٹھیک نہیں ہے۔ آپ قرآن پڑھیں اور پانی کی آیتوں پر گزرے تو آپ کا اگر سمجھتے ہو آپ کہ اللہ رب العالمین نے کیا کہا ہے اور کیا دھمکی دی ہے اللہ رب العالمین نے، اور آپ کا دل مردہ نہ ہو چکا ہو، تو واقعی آپ کو لگے گا کہ کسی بھی وہ ہماری حالت ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے عذاب آ سکتا ہے اور ہم عذاب سے دوچار ہو سکتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس نعمت کی حفاظت کریں۔ اللہ رب العالمین نے اگر نعمت دی ہے تو اللہ رب العالمین نعمت چھین بھی سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی حالت سدھارنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی جو نعمتیں ہیں اس پر اللہ رب العالمین شکریہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نعمت کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے اور آخری سانس تک اللہ کی نعمتیں ہم حاصل کرتے رہے، اللہ رب العالمین ہم سے ناراض نہ ہو۔ آمین تقبل رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ معزز حاضرین، آپ اگر صرف اسلامی تاریخ کا جائزہ لیں بلکہ آج کی موجودہ صورتحال کا جائزہ لیں تو آپ پائیں گے کہ شروع سے لے کر آج تک پانی اور غذا کی عدم فراہمی کی وجہ سے دنیا کے اندر کتنے لوگ مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ آج کی تاریخ میں جو رپورٹ ہے اس کے مطابق تقریباً روزانہ 16,000 لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، جس میں سے اکثر بچے ہوتے ہیں۔ افریقی ممالک ہے، صومال ہے، نائجیریا ہے، ابھی جو غزہ کی حالت ہوئی سب نے اخبارات میں اسے پڑھا، جن ممالک کے اندر جنگیں جاری ہیں وہاں پر غذا کے لیے لوگ ترس رہے ہیں، کھانا نہیں ملتا اس لیے بھوک سے تڑپ تڑپ کر مر جاتے ہیں۔ آپ نے وہ وائرل تصویر دیکھی ہوگی، فوٹوگرافر کو عالمی انعام بھی ملا تھا، ایک بچہ اپنی آخری سانسیں گن رہا اور اس کے بغل میں ایک گدھ بیٹھا ہوا ہے اس انتظار میں کہ کب یہ بچہ مرے گا تو میں اسے کھاؤں گا، اور وہ فوٹوگرافر اس منظر کو قید کر رہا ہے۔
بعد میں اسے کسی نے کہا کہ وہاں پر ایک گدھ نہیں تھا بلکہ 2 گدھ تھے. تمہاری کیسے ہمت ہوئی اس بندر کو قید کرنے کی؟ تم بچا نہیں سکتے تھے؟ اس نے خودکشی کر لی تھی. روزانہ آج بھی ہزاروں لوگ صرف ایک نوالا نہ پانے کی وجہ سے دم توڑ رہے ہیں. اللہ کے فضل سے ہماری وہ حالت نہیں آئی. اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ آپ کو بھی اس سے محروم کر دے. ابھی لاک ڈاؤن کے زمانے میں ہم نے دیکھا کہ سب کی حالت کیا تھی. اللہ رب العالمین کیا ہمیں اس حالت سے دوچار نہیں کر سکتا؟ ضرور کر سکتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آپ مطالعہ کریں، سیرت رسول کا مطالعہ کریں، آپ پائیں گے کہ خود اللہ کے رسول اور صحابہ کرام کے ساتھ انتہائی مشکل ترین حالات آ چکے. شعب ابی طالب کے اندر جب 3 سال کا بائیکاٹ رہا تو صحابہ کرام درخت کے پتے اور چھال تک کھانے پر مجبور ہوئے زندہ رہنے کے لیے. ایک جنگ میں ابو عبیدہ بن جماح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے تھے، جنگ کے لیے نکلے ہوئے، اور کھانے کی قلت اس قدر ہو گئی کہ ایک کھجور دیا جاتا تھا. دن بھر کے لیے ایک کھجور کھا کر زندہ رہنا. تو پوچھا کہ کیسے آپ اس کے استعمال کرتے تھے؟ تو جواب دیا کہ ہم اسے صرف چوستے تھے اپنی زبان پر رکھ کر. جنگ خندق کے موقع پر صحابہ اکرام کے پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے تھے. اللہ کے رسول نے اپنا پیٹ کھولا اور دکھایا کہ 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں. جو اس دنیا کے سب سے معزز ترین افراد تھے، اللہ کے نزدیک سب سے محبوب بندے، اگر ان کے ساتھ ایسی حالت ہو سکتی ہے تو ہم اللہ کے محبوب بندے. اللہ رب العالمین ہمیں اس طرح کے عذاب سے دوچار نہیں کر سکتا. لیکن یہ اللہ رب العالمین کا رحم و کرم ہے کہ ابھی بھی ہمیں اس طرح کی تکلیف کا سامنا نہیں کرنا پڑا. علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ کی البدایہ والنہایہ اٹھائے. 1-2 جگہوں پر نہیں، کئی جگہوں پر آپ کو کہف سالی کے بعض نمونے دکھائی دیں گے. چند جگہوں سے میں نے اسے کاپی کیا ہے، آپ کے سامنے پڑھ کر کچھ سنا رہا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ کس نعمت میں ہم گزر رہے ہیں اور کس طرح کے حالات اسی امت مسلمہ پر اس سے پہلے گزر چکے. اور اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ ہمیں بھی اس حالت سے گزارے. لیکن یہ اللہ کا رحم ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ابھی بھی اپنے فضل و کرم کے اندر، اپنی رحمت کے اندر ڈھانپے ہوئے. 11ویں جلد کے اندر سن 281 کے حالات بیان کرتے ہوئے علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں: غلط الاسعار جدا وجهد الناس حتى اكل بعضهم بعضا فكان الرجل ياكل ابنه وبنته. اتنی زیادہ مہنگائی بڑھ گئی، اتنی زیادہ مہنگائی بڑھ گئی، قحط سالی کا زمانہ تھا، یہاں تک کہ نوبت یہ آ گئی کہ انسان کو کھانے لگا. بلکہ نوبت یہ آ گئی کہ بعض لوگ اپنے ہی بیٹے بیٹیوں کو کھانے لگے. کئی واقعات ہیں، وقت بھی نہیں ہے کہ ان کو پڑھا جائے. صرف خلاصہ میں آپ کو بیان کرتا ہوں جو انہوں نے حالات بیان کیے ہیں کہ لوگ کتے، بلی اور ہاتھی اور مردار وغیرہ کھانے پر مجبور ہو گئے. یہاں تک کہ بہت سارے لوگ بچوں کو چرانے لگے اور ان کو بھون کر کھا جاتے. بہت سارے لوگوں کی حالت یہ بھی نقل کی ہے کہ وہ اپنے ہی بچوں کو کھانے لگے. جو کمزور ہوتے وہ چھپ کے بھاگا کرتے تھے کہ کوئی اگر طاقتور مجھے دیکھے گا تو مجھے ذبح کر کے کھا جائے گا. یہ حالت ہو گئے تھے. ایک واقعہ ذکر کیا ہے کہ پورے ملک کے اندر جانوروں کی قلت ہو گئی. کہیں پر بھی کوئی نظر آتا فوراً اسے ذبح کر کے کھا لیتے. یہاں تک کہ ایک امیر کا ایک گاؤں سے گزر ہوا، اپنے گدھے پر آیا تھا سوار ہو کر، اور اس کا ایک غلام تھا جسے نگرانی کے لیے رکھا، اور اندر گیا ہو آ کر دیکھ رہا ہے کہ اس گدھے کو اس کی غفلت میں کچھ لوگوں نے ذبح کر کے کھا لیا. پوچھا گیا، تفتیش ہوئی کہ یہ حرکت کس نے کی ہے. پتا چلا کہ 3 لوگوں نے یہ حرکت کی ہے. انہیں عبرت کے لیے سولی پر لٹکا دیا گیا تاکہ دوسرے لوگ دوبارہ ہمت نہ کریں امیر کے ساتھ ایسی حرکت کرنے کی. صبح اٹھ کر لوگ دیکھتے ہیں کہ جن کو سولی پر لٹکایا گیا تھا ان کے جسم پر صرف ہڈی ہے، گوشت نہیں ہے.
رات کو آ کر لوگوں نے ان کے جسم سے گوشت کو نوچ لیا اور کھا لیا. کیا اللہ رب العالمین ہمیں اس حالت سے دوچار نہیں کر سکتا؟ یہ جو نعمت ملی ہے اگر اس کی ہم حفاظت نہ کریں تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس حالت سے دوچار کر سکتا. ہمارے اعمال اتنے اچھے نہیں ہیں کہ اللہ کی رحمت ہم پر نازل ہو، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ رحیم ہے، رحمان ہے کہ ابھی بھی ہمارے حالات ایسے نہیں آئے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں، جو نعمتیں ملی ہو ان کی حفاظت کریں، خصوصاً اس پانی کی حفاظت کریں، ورنہ کب اس طرح کے حالات سے ہم بھی دوچار ہو جائیں کچھ کہا نہیں جا سکتا. خود قرآن میں اللہ رب العالمین نے بار بار ہمیں تنبیہ کی ہے کہ تم اگر اپنی حالت نہیں سدھارے تو ہم تمہارے ساتھ ایسے عذاب نازل کر سکتے ہیں. لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بڑا سخت ہے، اور یہ عذاب صرف آخرت میں نہیں دنیا کے اندر بھی تمہارے پر نازل ہو سکتا. اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں نعمتوں پر اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہر طرح کے عذاب سے ہمیں محفوظ رکھے. آمین. تقبل یا رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.